الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے تمام ناموں میں دو نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے ہر سورت کے شروع میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ کے 3 ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بھی ہے اور بے انتہا رحمت کا مادہ اپنے اندر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان رحیم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کا اپنا نام ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی نام ہوتا ہے جس سے لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس انسان کے اندر الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہے۔ وہ الیکٹریشین بھی ہوتا ہے، وہ پلمبر بھی ہوتا ہے، وہ کارپینٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایڈوکیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ لائر بھی ہو سکتا ہے۔ جو جو خوبی اس کے اندر موجود ہو اس نام سے بھی اس کو لوگ پکارتے ہیں۔ کوئی اسے ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، کوئی اسے وکیل صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، کوئی اسے جج صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ الگ الگ خوبیوں سے آدمی پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا جو پہلا نام ہے، جو نام اس کے ماں باپ نے پیدائش کے بعد اس کا رکھ دیا تھا، یہی نام اس کا اپنا ذاتی نام ہے۔ بقیہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک ذاتی نام ہے جو اللہ ہے، اور یہ نام ایسا ہے کہ اس اللہ کے اندر
5 حروف ہے. ان 5 حروفوں کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو اللہ ہی کا نام بنتا ہے. الف لام لام ہا، درمیان کے لام کے اوپر تشدید اللہ. قرآن مجید میں آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے نام سے یہ آیت الکرسی شروع ہوتی. اب ان میں سے الف کو نکال دو تو قرآن مجید کی ایک آیت شروع ہوتی ہے للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے ہے وہ ساری چیزیں جو آسمان و زمینوں میں ہیں. ان میں سے پھر الف کے بعد لام کو نکال دو تو پھر اللہ کا نام بنتا ہے لہو. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کے لیے ملک ہے، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. پھر اس کے اندر سے وہ دوسرے لام کو بھی اگر نکال دو تو بچتا ہے ہو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا بیان شروع ہوتا ہے ہو کے ذریعے سے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کی ذات وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے. اس آیت کے ٹکڑے کا پہلا جملہ بھی ہو سے شروع ہو رہا ہے، ختم بھی ہو پر ہو رہا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو اللہ ہی للہ ہے، للہ ہی لہو ہے، لہو ہی ہو ہے. اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے صفاتی نام بہت سے ہیں، جن ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے رحمان اور ایک نام ہے رحیم. علماء فرماتے ہیں کہ دونوں ناموں کے معنی ایک ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے لیے الگ الگ نام کو پسند کیا. ان دونوں ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اشارہ ہے. اللہ کی ذات کے اندر جو رحمت ہے وہ 2 قسم کی رحمت ہے. ایک رحمت وہ ہے جو ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو ایک رحمت وہ ہے جو کافروں کے ساتھ ہے. ایک رحمت وہ ہے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، تو ایک رحمت وہ ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ. حدیث پاک کے اندر حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کے 99 حصے ہیں، 100 حصے ہیں، جن میں سے 99 حصوں کو میں نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے اور ایک حصے کو میں نے دنیا میں پھیلا دیا. لوگوں کے اندر جو نرمی ہوتی ہے، زبان کی نرمی، لہجے کی نرمی، بول چال کی نرمی، دل کی نرمی، رویے کی نرمی، یہ ساری نرمیاں دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں وہ سب میری ایک رحمت کی جھلک ہے. ایسے 99 جھلک میں آخرت میں دکھاؤں گا. اللہ کا نام رحمان، اللہ کا نام رحیم، بندوں کے سلسلے میں بے انتہا مہربان، بندوں کے سلسلے میں بے انتہا رحم کرنے والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آپ کو غفور الرحیم ملے گا۔ غفور کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ ہی دیا کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ میں رحیم لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ گناہوں کو معاف کرنے ہی والے ہیں تو وہ تو سچے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ساتھ میں غفور کے رحیم بھی لگاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور تم پر رحم کرنے والا۔ کیونکہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کے اندر لوگ جب سامنے والے کی غلطی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے پرانے ریکارڈ کو ختم نہیں کرتے۔ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہو جائے یا کسی انسان کے اوپر کسی جرم کا الزام لگ جائے کہ اس نے فلاں کو چاقو مار دیا، اس نے فلاں کی چوری کر لی، اس نے فلاں کی پاکٹ مار دی، اس نے فلاں کرائم کر دیا، اور وہ مسئلہ انسانوں کی عدالت میں چلا جائے، عدالت کے اندر ٹرائل شروع ہو، کئی پیشیوں کے بعد جج صاحب مجرم کو، ملزم کو کلین چٹ دے دے، اور کلین چٹ دے کر یہ کہہ دے کہ آپ غلطی سے پاک ہے، آپ نے غلطی نہیں کی، آپ نے یہ جرم نہیں کیا، تو کلین چٹ ملنے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو بخشے گئے، قانون کی پکڑ سے باہر نکل گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عدالتوں کا نظام جب تک باقی رہے گا، اس کا وہ سارا ریکارڈ، وہ سارا ڈاٹا عدالت میں موجود ہوگا۔ 10-50 سال کے بعد بھی اس آدمی کے اس مقدمے کی فائلوں کو نکال کر چیک کیا جائے گا، تو جج صاحب کے کلین چٹ دینے کے باوجود اس سے پہلے وہ آدمی کا ریکارڈ کہیں نہ کہیں جرم کرنے والے، کرائم کرنے والے کی شکل میں، ریٹنگ میں وہاں پر ریکارڈ میں موجود ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیں تو پرانے ریکارڈ کو باقی رکھے، اور یہ سوال بندوں کے ذہنوں میں آئے، میرے رب نے کہہ دیا ربی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں ان کے گناہوں کو ایسا معاف کرنے والا ہوں کہ گناہوں کے معافی کے ساتھ، ان کو کلین چٹ کے ملنے کے ساتھ ان کے سارے پرانے ریکارڈوں کو بھی ختم کر دوں گا میں، کیونکہ میری ایک شان گناہوں کو معاف کرنے والے کی ہے تو دوسری شان رحم کرنے والے کی بھی۔ یہ ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ پاک کے نام کے ساتھ رحیم لگ کر آنے کا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے ستار، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا۔ پچھلے زمانے کی جو امتیں تھیں ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتوں پر 2 قسم کی مصیبتیں گرفتار کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جس آدمی نے رات میں گناہ کر لیا، دوسرے دن صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے رات میں چوری کی۔ کسی نے رات میں زنا کر لیا تو صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے رات میں زنا کیا۔ کسی نے رات میں ظلم کر دیا تو صبح اس کے دروازے پر آٹومیٹیکلی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے ظلم کیا رات میں۔ اور یوں اس طریقے سے آدمی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو گناہوں کی نحوست میں جو دوسرے قسم کے وبال میں گرفتار کرتے تھے وہ عمومی عذاب تھا۔
کسی نے کوئی گناہ کر لیا، بعض گناہ اتنے سنگین ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ساری قوم کو عذاب میں ہلاک کر دیتے تھے۔ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی یہ برسات ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک رحمان اور رحیم ہونے کی تجلی کا ظہور اس طور پر ہوا کہ اس امت کے اندر کوئی آدمی ساری رات گناہوں میں سیاہ بھی کرتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نہ اس کے دروازے پر اس کے پاپ کو لکھتے ہیں، نہ اس کے پیشانی پر اس کا پاپ جھلکتا ہے۔ اللہ نے ہماری غلطیوں پر پردے ڈال دیے، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسی ستاری کا معاملہ کیا، ایسی پردہ پوشی کا معاملہ کیا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام کیا کہ پچھلی قوموں میں کوئی ایک گناہ کرتا تھا، اس کی نحوست سے ساری قومیں عذاب میں، عمومی عذاب میں تباہ ہو جاتی، ساری کی ساری بستی کو اللہ پلٹ دیتے تھے۔ کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈکوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، اور الگ الگ قسم کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پر ڈالے۔ ایک قوم وہ تھی جس کو فرشتے نے زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے کر کے اوندھے کر کے مار دیا گیا ان کو۔ ایک قوم ایسی تھی، رات میں فرشتہ آیا، زور سے فرشتے نے آواز لگائی، ساری کی ساری قوم کے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، دل پارا پارا ہو گئے ان کے، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے نتیجے میں ہم نے ہر قوم کو تباہ کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا، اس کے اندر ان کو دھسا دیا۔ بعض قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیج دیا، سمندر پھٹا، ان کو اپنی آغوش میں لے کر ڈبو کر مار دیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں، اور رب کریم کے رحمان اور رحیم ہونے کے نتیجے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم نبی سے وعدہ کیا کہ اے نبی، ہم آپ کی قوم کو قیامت تک عمومی عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے۔ جبکہ اس قوم کا ہر بندہ اتنا بڑا پاپی ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم میں سے کسی ایک کے گناہ کو بہانہ بنا کر ساری کائنات کو اگر تباہ کر دیتے، تب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ظلم کا الزام نہیں لگا سکتا۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایسے ایسے پاپ کرتے ہیں، ایسے ایسے وہ گناہ کرتے ہیں کہ پھر وہ گناہوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قوم کے لیے، قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی دو طرفہ محبتیں، ایک محبت کے صلے میں ہماری غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، اور دوسری محبتوں کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غلطیوں کے نتیجے میں ہمیں عمومی عذاب کے اندر گرفتار نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم ہونے کی ایک بڑی اعلیٰ صفت۔ دنیا کے اندر انسانوں کو غصہ آتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ غصہ مجھے بھی آتا ہے۔ انسانوں کے غصے کا کوئی اعتبار نہیں، انسانوں کا غصہ اپنے سے کمزور آدمی کے سامنے چھلکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جب آتا ہے تو کسی کی چل نہیں سکتی وہاں پر۔ اللہ کی رحمتیں تو وہ رحمتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آتے ہیں تو 100 سال کے کافر کو ایمان کی دولت سے نواز کر معاف کر دیتے،
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آ جاتے ہیں تو فرشتے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، انبیاء کرام کی حالتیں خراب ہو جاتی۔ قیامت کے احوال میں، میدان محشر کے حالات میں، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہر نبی کی قوم ان کے پاس جائے گی کہ ہمیں اللہ کے سامنے بخشوا دو۔ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بولیں گے دادا جان آپ ابو الانبیاء ہو، ابو البشر ہو، ہمیں معاف کروا دیجیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ سیدنا آدم علیہ السلام بولیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں کہا تھا کہ یہ گیہوں کا دانہ نہیں کھانا، میں نے غلطی کر لی، مجھے ہمت نہیں ہے اللہ کے سامنے جانے کی، کیونکہ میرا رب اس وقت جلال میں ہوگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، بولیں گے آپ آدم ثانی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انسانیت کو دوسرا وجود بخشا، آپ ذرا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ریکویسٹ کر دیجئے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ سیدنا نوح علیہ السلام بولیں گے مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں اللہ کے سامنے فیس نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لوگ گزارش کریں گے، اولو العزم و جلیل القدر پیغمبروں کے سامنے لوگ جائیں گے، پیغمبر گناہوں سے معصوم ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ پیغمبروں سے زندگیوں میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے پیغمبروں کے نام اعمال کو گناہوں سے پاک رکھا تھا۔ اس کے باوجود ہر پیغمبر اپنے اندر یہ محسوس کریں گے کہ میری یہ ادا اللہ کی نظروں میں پکڑے جانے کے قابل تھی، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا پیغمبروں کو ادراک ہے، انہیں خوب معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اداؤں کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے جلووں کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ بڑی خطرناک پکڑ ہے، میں ڈال کر جب لوگوں کو گھیرتا ہوں نا تو پھر مسل کے چھوڑ دیتا ہوں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب وہ پانی کا عذاب آیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنا چاہا، اللہ نے آسمان سے کہا تجھے بھی برسنا ہے، زمین سے کہا کہ تجھے بھی پورے فواروں کو اگل دینا ہے، پھر ایسا پانی نکلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کے اوپر چلا گیا، کنعان۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بلایا کہ ارکب معنا، میرے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کا عذاب مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کو جانتے تھے، حضرت نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ اے میرے بچے آج اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پھر ایک موج آئی سمندر کی، سونامی سے خطرناک قسم کا ایک تھپیڑ آیا جس نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان میں فصل کر دیا۔ وکان من المغرقین، اور ان کا بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ۔ انسانوں کو بھی غصہ آتا ہے، انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بیشتر لوگ آپ کو جنرس ملیں گے، سخی ملیں گے، وہ اتنے سخی انداتا ہوں گے کہ وہ اپنے کروڑوں کی دولتوں کی ریل پیل لگا دیں گے، لیکن جب وہ غصے میں آئیں گے تو وہ کسی کے باپ کی نہیں سنیں گے۔ اگر ان کے پاس کوئی جائے گا مانگنے کے لیے تو وہ یہ کہیں گے کہ ابھی جاؤ میرا موڈ آف ہے، چلو یہاں سے۔ لوگوں کو جھٹک دے گا، ہو کتنا ہی نرم دل انسان کیوں نہ ہو،
لیکن کم از کم غصے کی حالت کے اندر انسان کی نرمی باقی نہیں رہتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، کیا ہو رہا وہ تماشا بند کرو، بیٹھو آپ لوگ، دین کی بات چل رہی، وہ چھوڑ کے جنازے کو دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے. عظمت نے دین کی بات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسولہ. آپ میں سے کچھ لوگ بولیں گے مول صاحب کو بہت غصہ ہے. میت کا چہرہ دیکھنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. دھندے بنا کے رکھے ہوئے، کسی کا انتقال ہو گیا عورتوں کو دکھا رہے، مردوں کو دکھا رہے. یہ حافظ قرآن کا جنازہ، زندگی میں اس نے بدنگاہی نہیں کی، غیر عورتوں کو نہیں دیکھا، اور اس کے جنازے کو پوری مٹپلی کی عورتیں آ کے دیکھی. جائز ہے وہ؟ جب زندوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو مردوں کو دیکھنا جائز ہے؟ شریعت کو اپنی مرضی بنا کے رکھے ہوئے. شریعت وہ نہیں ہے جو آپ کے میرے سمجھ میں آئے، شریعت وہ ہے جو نبی بتائے. سارے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں جنازے کو، دیدار کرو. کیا دیدار کرو؟ جائز ہی نہیں ہے تمہارا یہ دیدار کرنا. نہیں دیکھنا چاہیے، جنازوں کو دکھانا بھی نہیں چاہیے. عورتوں کو تو ہرگز نہیں دکھانا چاہیے، حرام ہے. مرنے والا تو بیچارہ مر جاتا ہے، اس کے پیچھے والے سارے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال شریعت کے خلاف جب کوئی بات ہو تو غصہ آنا فطری بات ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف بات دے کر اگر اس کو غصہ نہ آیا تو وہ گونگا شیطان ہے اللہ کی نظروں میں. ایک تو شیطان ہے، دوسرا گونگا شیطان ہے. الحمدللہ ہم گونگا شیطان نہیں بنیں گے ہم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر لوگوں کو غصہ آتا ہے. غصے میں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں ہوتا. آدمی اگر سخی بھی ہو، غصے کے اندر اس کی سخاوت پر بینڈ لگ جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا غصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی شدید پکڑ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی برسات ہوتی ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش برابر جاری ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے غصے کی کوالٹی دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دوسری کوالٹیاں ختم نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے دادا آدم کو سجدہ کیا اور شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جنت سے، مردود کہیں کا. یہ اللہ نے کہا. غصے میں ہے نا، بڑے غصے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور وہ اپنے بندوں کے لیے جنت اللہ کے رضا کا مقام، جہاں وہ اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں. جب انہوں نے شیطان سے یہ کہہ دیا نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ اب شیطان اللہ کی نظروں سے گر چکا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتوں کی لسٹ سے آؤٹ ہو چکا. اللہ نے غصے سے کہا نکلو یہاں سے. شیطان بہت جانتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اسے معلوم تھا کہ اللہ کا غصہ انسانوں کے غصے جیسا نہیں، اللہ کا غصہ اللہ کے بندوں کے غصے جیسا نہیں کہ بندے جب غصہ ہوتے ہیں تو دوسری کوالٹی کو بھول جاتے. شیطان نے فوری ایک پتا پھینکا، یعنی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے جو حاصل تھی، اس معرفت کا کارڈ شیطان نے چلا اور اللہ کے سامنے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ
میدان محشر تک، قیامت کے قائم ہونے تک آپ مجھے موقع دیجئے، میں آپ کے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ کمال ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، اور ابھی اللہ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے موقع دیجئے قیامت تک آپ کے بندوں کو بھٹکانے کا، مجھے موقع دیجئے کہ قیامت تک آپ کے بندوں کو آپ کی نظروں سے گرانے کا، مجھے موقع دیجئے کہ جس طریقے سے میں جنت سے نکال دیا گیا، آپ کے بندے بھی آپ کے نظروں سے گر کر جنت سے نکال دیے جائیں۔ کتنا بڑا ڈیمانڈ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، جاؤ تمہیں مہلت ہے۔ یعنی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں دفع کر رہے ہیں جنت سے، اور ابھی وہ اتنا بڑا ڈیمانڈ کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگتا ہے۔ تو میرے رب کا ظرف دیکھیے اور اس کی رحمت کی بارش دیکھیے، وہ یہ کہتا ہے جا تجھے مہلت دے دیا۔ اب قیامت تک کے لیے شیطان کو مہلت مل گئی اللہ کے بندوں کو بھٹکانے کی۔ اب وہ خوشی سے بغلیں بجانے لگا کہ میری تو دعا قبول ہو گئی، اللہ نے غصے کی حالت میں میری دعا کو قبول کر لیا۔ اور دعا بھی کیسی دعا؟ اللہ کے بندوں کو جنت میں لے جانے کی نہیں، بلکہ جنتیوں کو جہنم میں پہنچانے کی۔ قبول ہو گئی دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہاں خوش ہوتا ہے؟ جاتے جاتے سن کے جا۔ شیطان متوجہ ہوا تو اللہ نے کہا دیکھ، تیرا داؤ، تیرا بس میرے ہر بندے کے اوپر چلنے والا نہیں، تو میرے ہر بندے کو جہنم میں لے کر نہیں جا سکتا، کتنی بھی کوشش کر لے۔ لا ینال عہد الظالمین، جو بندے کافر ہوں گے، ناشکرے ہوں گے، منافق ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو انہی کو گمراہ کر سکتا ہے، میرے تقوی والے بندوں کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا، تیرا بس ان کے اوپر نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان الرجیم کو بول کر اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ قصص الانبیاء کی پرانے غیر معتبر روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس کشتی کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی تھا، شیطانوں کا ابا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی رات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رات ہو گئی، جب صبح ہوئی تو شیطان یہ ابلیس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر رات میں بھی توبہ کرتا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اور وحی بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ داؤد وہ شیطان سے، ابلیس سے کہہ دو کہ اگر کل کی رات وہ بھی توبہ کرتا تو ہم اس کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ شیطان کہنے لگا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ مجھے معاف کرتے کیا نہیں کرتے، بس شک کا شکار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی رحمت کے بارے میں شک کرنے والے پسند نہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں اتنی عام ہیں کہ آج ہم دنیا کے اندر اتنے گناہوں کے کرنے کے باوجود جو آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نعمتوں کی فراوانی میں ایک پیسے کی بھی کمی نہیں کرتے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی ایک علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے رحمان اور رحیم کا نام چنا، اور اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین ہونے کا نام چنا۔ اللہ بھی رحیم ہے، رحمت کرنے والے ہیں، نبی بھی رحیم ہے، رحمت کرنے والے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحمان، ساتھ میں رحیم، تو نبی کی ایک صفت رؤوف، تو ساتھ میں رحیم۔ اللہ نے اپنے لیے رحمان کو پسند فرمایا، الرحمن علم القرآن، تو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہی رحمت للعالمین کا جلوہ تھا کہ طائف کے اندر پتھر کھانے کے باوجود، لہو لہان ہونے کے باوجود نبی نے بد دعا نہیں کی۔ بیر معونہ کے موقع پر نبی کے 70 حفاظ صحابہ کو شہید کیا گیا، نبی نے تحمل کا مظاہرہ کیا، رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ کیا۔ شاعر کہتا ہے حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں کے بیچ میں اس گنہگار کی برائی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، بالکل صحیح ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ہمارے گناہ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو شفیع المذنبین بنایا، اللہ نے ہمارے نبی کو وہ کمال عطا کیا جو کمال شاید ہی کسی اور نبی کو عطا کیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موقع دیں گے کہ اے محمد جائیے جہنم کے پاس اور جا کر اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو جنت میں ساتھ میں لے کر جائیے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابتدائی مرحلے کے اندر کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والے جب پلسرات پر سے گزریں گے تو جہنم کا آدمی انہیں آواز دے گا کہ او میرے بھائی رک، میں تجھے جانتا ہوں۔ وہ رکے گا وہاں پر، وہ اپنے اس بھائی کی بات پر جواب دینے کے لیے متوجہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ تمہیں یاد ہے میں نے دنیا میں ایک گھٹ پانی پلایا تھا، تو وہ واقعہ اس کو یاد آ جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تم پر ایک گھٹ پانی پلا کر کچھ احسان کیا تھا، آج تم اللہ کے سامنے مجھے معاف کرا سکتے ہو؟ یہ وہ موقع ہوگا کہ جب پیغمبروں کے پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے، جہاں پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں سفارش لے کر جانے سے گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ ایک وہ آدمی جو جنت میں جا رہا ہے جس پر ایک جہنمی کا دنیا میں چند گھوٹ پانی کا احسان تھا کہ اس نے دنیا میں صرف پانی پلایا تھا، دوسری کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ آدمی اللہ کے سامنے جائے گا اور جا کر کہے گا کہ رب کریم رحم کی بارش برسا دیجئے، یا اللہ اس بندے نے مجھے دنیا کے اندر پانی پلایا تھا، میں جنت میں جاؤں اور میرا محسن جہنم کے اندر جلتا رہے، میں کیسے اس بات کو برداشت کر سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا، تیرے پانی کے وہ چند قطروں کے طفیل میں نے اسے معاف کر دیا، جا کر جہنم سے اس کو لے کر آ کر جنت میں ساتھ لے کر جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادنا درجے کی رحم کی بارش ہوگی آخرت کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر پانی پلانے کے احسان کے طفیل میں معاف کر دیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے گنہگار بندے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہے، انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سانسوں کے سلسلے کو منقطع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سے روزی روٹی کو نہیں چھینتے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ گناہوں کے نحوست کے نتیجے میں ہمارے دلوں کے اندر ایک قسم کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے چہروں کی بے چینی سے ظاہر ہوتی۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کسی انسان کو گناہ کے نحوست کے نتیجے میں زمین میں نہیں دھساتے۔ عمومی عذاب کے اندر قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اندر تباہ نہیں کرتے، اللہ نے ہم سب کو آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ اسی لیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کے جسم کے اندر جب تک سانسوں کی ڈوری جاری ہے، جب تک دل کے اندر دھڑکن باقی ہے، جب تک انسان کی یہ چمڑے کی آنکھوں کے اندر حرکت موجود ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ جب یہ موقع ختم ہو جائے گا تب سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔
اور یہ حافظ زبیر نوجوان حافظ قرآن کا جنازہ، یہ ہمیں یہ سمجھ لینے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا جب آخری وقت لاتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نہیں ٹالتے۔ ماں باپ انتظار کر رہے تھے کل اس نوجوان کے پہنچنے کا، رات میں ہی اس کا آخری وقت آ گیا۔ بہت بولا گیا کہ کار میں بیٹھو، ٹو ویلر پر سوار ہو گئے، کیونکہ راستے کے اندر ان کو ملک الموت سے ملنا تھا، صرف انہیں ملنا تھا۔ یہ موت کے نظر ہو گئے، ان کی بیوی صحیح سلامت بغیر کسی قسم کا اپنے جسم کو شکار کیے وہ صحیح سلامت ہے۔ ایک ہی قسم کی اسپیڈ کے اندر تھے، سامنے آ کر تینوں ٹکرانے والے، کچھ نہیں ہوتا ہے انہیں اور یہ جان چلے جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سگنل ہے، جو وقت آ گیا وہ وقت ٹلتا نہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مرنے والا حافظ زبیر 3 مہینے پرانا دولہا ہے، یہ کیوں ابھی اس کو مرنے دیا جائے؟ اس نے دنیا ہی کیا دیکھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک وقت طے ہے، جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ حافظ قرآن سینے کے اندر قرآن، نبی نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، ایک مثال دے کر فرمایا کہ اگر کسی چمڑے میں قرآن مجید کو رکھ دیا جائے اور اس چمڑے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ اس چمڑے کو قرآن مجید کی برکت سے نہیں جلا سکتی۔ اسی طریقے سے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو ڈال دیا، اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے اللہ نے جمعرات کی بابرکت لمحات میں، جمعرات کی رات میں، شب جمعہ میں، جمعہ کی مبارک ساعتوں میں اللہ نے حافظ قرآن کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ بھی نہیں دیکھتی کہ نوجوان بیٹے کو بلاؤں گا، بوڑھے باپ کے کھاندے کے اوپر جوان بیٹے کے جنازے کا کیا بوجھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب نہیں دیکھتے۔ یہ موقع ہوتا ہے دعاؤں کا، صبر کرنے کا، دلوں کی تسلی کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا، انسانیت کے مظاہرے کے کرنے کا، اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا۔ ذرا سوچو، کل اس وقت جو نوجوان یہاں سے ہنسی خوشی چلا تھا، آج اس کا جنازہ یہاں پر ہے، کیا اسے معلوم تھا کہ اس کا جنازہ آج 24 گھنٹے کے بعد بسم اللہ مسجد میں نماز جنازہ کے لیے لایا جائے گا؟ اسی لیے موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے پڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ اگر اس نوجوان کی جگہ پر عبد المعید شامزی کا جنازہ ڈولے میں سویا ہوا ہوتا تو نہ یہ 3 میرے معصوم پیارے بچے میرے ساتھ ہوتے، نہ میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، نہ میری ماں کا ساتھ ہوتا، نہ یہ سب چاہنے والوں کا ساتھ ہوتا۔ سب لات ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات پڑے گا بنجارا، سب کچھ انسان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم سب دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ زندگی کے اندر ساری چیزوں کا آپشن موجود، اللہ کا کوئی آپشن ہمارے دماغوں کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہم بنتے اور کچھ لمحے ہم اللہ کے لیے جینے والے بن جاتے۔ تنہائیوں کے اندر کبھی سوچتے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے، اپنے آپ کو جنازوں میں، قبر میں دفن ہونے والے میتوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہے آج مٹ پلی کے قبرستان والے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے۔ تو ایک دفعہ جب ان کا انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج دلی کے قبرستان والوں کی بارات ہے کہ آج میرے بھائی حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبرستان کے پورے مردوں کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ کسی قبرستان میں اگر کوئی حافظ قرآن دفن ہوتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں سوال کیا، وہ حضرت کے پیچھے ٹھہر کر پنکھا جھپک رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا، حافظ قرآن کے جنازے کی برکت سے پوری قبرستان کے مرحومین کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں آپ کو ہوا دے رہا ہوں۔
جھپک رہا ہوں۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ ہوا صرف مجھے آ رہی ہے یا سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی لگ رہی؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ کے ساتھ ساتھ مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو وہ ہوا پہنچ رہی ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا جب کوئی حافظ قرآن مر کر قبر میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ اس کے طفیل میں اللہ سارے قبرستان کے مردوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے رحمت متوجہ ہوتی ہے جیسا کہ پنکھا تم میرے لیے کر رہے ہو اور وہ ہوا دوسرے لوگوں کو بھی پہنچ رہی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جواں سال حافظ قرآن، معصوم بچہ، پیارا بچہ، بھولا بھالا بچہ، سب سے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ملنے والا بچہ، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا، گھر کا بڑا بچہ۔ ابھی 3 مہینے پہلے میں نے اس کا نکاح پڑھایا تھا، واللہ کس کو معلوم تھا کہ 3 مہینے کے بعد اسی ہاتھوں سے اس کے جنازے کو غسل دینے کی نوبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جنازوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجمع میں بعض جنازے وہ ہوتے ہیں جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حافظ زبیر کے طفیل میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ان کے ماں باپ کے دل پر، گھر والوں کے دل پر جو صدمہ پہنچا ہے اللہ ان کے صدمے کی اس گھڑی پر دل سے نکلنے والی ایک ایک دعا کو حافظ زبیر کے گناہوں کے بخشش کا اور اس کے نیکیوں کے قبولیت کا اور جنت میں اس کے درجات کی بلندی کا اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔